हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जिनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जिनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है बुरी नज़र की तफसीर। हाँ जी, अनजाने हक़ायक़ और हिफाजत के तरीके जिसमें हमें मालूम पड़ेंगे। टुवर्ड्स इटर्निटी चैनल का ये वीडियो है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि बुरी नज़र की तफसीर हमें सुननी चाहिए और उसके हिफाजत के तरीके भी हमें जानने चाहिए। तो चलिए पहले हम वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पर रिएक्शन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा मसला जो सदियों से एक ऐसी मिस्ट्री की तरह लोगों के जहनों पर छाया हुआ है, जिसे आज तक मुकम्मल तौर पर कोई नहीं समझ सका। नजरे बद लगना। इसकी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं। ये मसला हर किस्म की सोसाइटी में पाया गया। ये ग्रीक कल्चर में भी मौजूद है। आयरलैंड में, पोलैंड में, आप मेसोपोटामिया की मिसाल ले लें, फोनिशियाई तहजीब की या आशूरी की, किसी न किसी तरह ये मसला आपको नजर आ ही जाता है। और ये वो मसला है जिसके बारे में इस्लाम में भी बहुत बात की गई है। मतलब सिर्फ एक नजर, एक गहरी निगाह किस तरह किसी शख्स को नुकसान पहुंचाती है, और ये भी कि हमें बुरी नजर से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए आज हम इस मसले को कुरान और हदीस की रोशनी और उलमाए कराम की राय के हवाले से जांचते हैं। सूरह अल कलम की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे जब वो कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। पहले हिस्से और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे, इसकी तशरीह उलमाए कराम ने बुरी नजर के तौर पर बयान की है। दूसरे लफ्जों में कुफार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हासिदाना और नफरत अंगेज नजरों से देखते थे कि जैसे उनका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना हो। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत फरमाई। नजरे बद आदमी को कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। अरब लोग बुरी नजर को इसाबतुल आइन कहते हैं। जब किसी चीज को बुरी नजर लगती है तो ये उसे तबाह बर्बाद कर सकती है, और अगर किसी बंदे को लगे तो ये उसे जख्मी कर सकती है या फिर उसे नफ्सियाती तौर पर तंग करती है। अगर आपको ये लॉजिक समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो इस तरह से सोचें। पहली बात तो ये है कि इंसान को हर चीज का इल्म हासिल नहीं है। हम अभी तक क्वांटम फिजिक्स के राज सिर्फ दरियाफ्त ही कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ बुरी नजर से देखने से ही किसी को नुकसान पहुंचाना भी मुमकिन है। दूसरी बात, हम इन असरात को समझने के लिए लेजर बीम की मिसाल ले सकते हैं। लेजर भी रोशनी की शुआओं का मजमुआ होता है, लेकिन ये बीम इतनी ताकतवर होती है कि चीजों को काट डालती है। इसी तरह आंखों से निकलने वाली रूहानी शुआएं भी खास अंदाज से असर डालती हैं। और ये भी याद रखिए कि हर चीज मादे से बनी हुई नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि गैर मादी बुरे अल्फाज भी किसी का दिल तोड़ देते हैं और उसको उदास, यहाँ तक के बीमार भी कर देते हैं। इसी तरह से नजर का भी इंसान पर असर होता है। इसी बुरी नजर के नजरिए से बाज़ औक़ात हमारा रोजमर्रा जिंदगी में भी वास्ता पड़ता है, या फिर हम दूसरे लोगों से इस बारे में कुछ दिलचस्प वाकयात सुनते हैं। मसलन हम किसी प्यारे बच्चे के बारे में सुनते हैं जो अचानक किसी बीमारी या हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर आप किसी कामयाब शख्स के बारे में सुनते हैं जिसे बाज़ औक़ात ऐसी नाकामियों का सामना करना पड़ता है जिसकी किसी भी लॉजिक से वजाहत नहीं की जा सकती। या कोई शख्स अपने लिए कोई नई चीज खरीदता है और वो फौरन ही इस अंदाज से खराब हो जाती है कि उस शख्स को भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। आप सिर्फ इसके असर को देखें, इसमें तकदीर का मुकाबला करने की भी कुव्वत है और आपको ये कहने पर मजबूर करती है कि ये क्या हुआ। अब हम नजर से बचने के लिए कई अहम दुआओं और तरीकों का मुख्तसरन जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, किस किस्म की निगाह इंसान को नजर लगाती है? मतलब क्या ये सिर्फ लोगों को बुरी तरह देखने से होता है? ऐसा नहीं है। किसी को बुरी तरह से देखना, जैसे हसद भरी नजरें या फिर किसी को बहुत ज्यादा तारीफी नजरों से और प्यार से देखना, इन दोनों तरीकों से नजर लगती है। इसका मतलब है कि ये आपकी वजह से उन चीजों को भी लग सकती है जो आपकी मिल्कियत है या फिर जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। हत्ता कि एक माँ की नजर भी अपने बच्चे को लग सकती है। इस बारे में अच्छी खासी तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन इन सब में एक मुश्तरक बात यही है कि अगर काबिल हसद या काबिल तारीफ कोई चीज है तो वो रिस्की है। आपको उनके बारे में मुहतात रहना चाहिए। मतलब क्या चीजें? जैसे जहानत, इल्म, खूबसूरती और दौलत वगैरह। अब हम अपने सवाल पर आते हैं, हम अपने आप को नजर से कैसे महफूज रख सकते हैं? इस मामले के दो अहम नुकात ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के एक खास दौर तक नजर से बचाव की दुआ फरमाते थे, लेकिन जब सूरह फलक और सूरह नास का नजूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की बजाय इन सूरतों की तलावत शुरू कर दी।
سورہ فلق کی آخری آیت کو یاد کریں اور پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں روایت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں ملا کر اس پر سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم فرماتے اور پھر انہی ہاتھوں کو اپنے پورے جسم کے ہر اس حصے پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے شروع کرتے اور پھر چہرے سے لے کر پورے جسم پر پھیرتے۔ آپ یہ عمل 3 دفعہ دہراتے۔ علماء کرام نے بھی نظر سے بچنے کے لیے اس دعا کی تاکید کی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں نظر کے اثرات سے بچاتی ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں جن کا استعمال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب بھی کسی پسندیدہ چیز کو دیکھیں تو یہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک اور واقعہ ہے۔ سہل بن حنیف بہت گورے اور خوبصورت جسم کے صحابی تھے۔ عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ جیسا جسم آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار آ گیا اور بخار شدید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا اور ان کی بیماری کا بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سہل نے جو بات عامر بن ربیعہ کی طرف سے ہوئی تھی وہ آپ کو بتائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں بلا وجہ قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ نظر تو حق ہے۔ بظاہر ماشاء اللہ بہت سادہ الفاظ لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا پوشیدہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 لفظوں سے بنا ہے، ما شاء اللہ، جس کا عربی میں یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کی مرضی یا جو اللہ چاہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کلمات کہنے سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایسے نہ دیکھیں جیسے وہ ہیں، بلکہ اس کے خالق، اس کے تخلیق کار کے حوالے سے دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوا اور کسی کی بھی نہیں۔ ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تخلیق کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بدیع الزماں سعید نورسی نے اس معاملے پر کیوں اظہار خیال کیا ہے؟ اس دنیا اور اس کی مخلوقات سے ان کی ذات کی بنا پر نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے ان کے اصل مفہوم سے محبت کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ کہو کہ انہیں کتنا خوبصورت تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے حروف پر اتنی توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم اس کے اصل مفہوم کو سوچتے ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی ظاہری خوبصورتی اور خصوصیات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ مفہوم اور پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ اس کا خالق ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ مخلوقات خود بخود وجود میں نہیں آئی، لہٰذا ان کی تمام خوبصورتی اور خصوصیات ان کے خالق کی دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تمام تعریف خالق کی ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کی۔ اور یہی ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو یہ سب دلچسپ نہیں لگتا؟ وہ حدیث جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اس کی ظاہری خصوصیات اور فوائد کی بنا پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو نظر لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا نیا خریدا ہوا فون بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ہمارا پیارا بچہ، یا ہمارے رشتہ دار، یا خوبصورتی، یا پھر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان 2 باتوں کا خیال رکھیں، مطلب ان صورتوں اور دعاؤں کی تلاوت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا، تو انشاءاللہ ہم نظر کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ابھی تک ہم نے نظر بد اور اس سے بچاؤ پر بات کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل اس کی عام وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ جی ہاں، جواب ہے سوشل میڈیا اور پوسٹیں جو ہم یہاں شیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو پسندیدگی سے دیکھنے کے دوران شیطان اور آدمی کا حسد وہاں آنے کو تیار رہتے ہیں۔ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ کسی دوسرے کا خواب ہو سکتی ہیں، ہم نہیں جان سکتے، لیکن جب ہم ان چیزوں کی سرعام نمائش کرتے ہیں تو ہم کسی کو اس کی محرومی کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے یا کسی اور کی نظر بد کی وجہ سے وہ چیزیں یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں۔ شاید ہم اپنے ماضی میں اس قسم کی سچویشن دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس مسئلے کے میں 2 فائنل حل بتانا چاہتا ہوں۔
پہلا یہ کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کو اس کی محرومی کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی وجہ سے یہ سب شیئر کرنے کا ارادہ کر بھی لیں تو ہمیں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں، اور کہیں الحمدللہ۔ اس طرح کہنے سے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں لوگوں کو یہ جتانا چاہیے کہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نظر بد کو ایک وارننگ کے لیے بنایا ہے۔ ایک طرح سے نظر بد ہمیں کہتی ہے کہ ہوشیار رہو، اور یہ ہمیں تمام نعمتوں اور ان کی خوبصورتی کے اصل ذریعے کو بھلانے سے باز رکھتی ہے۔ سیریسلی گائز بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور سچ میں بری نظر تو ہوتی ہی ہے، اور بری نظر تو کہتے ہیں پتھر کو، نظر تو اتنی تیز ہوتی ہے کہ پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اور نظر کے لیے تو بس یہی ہے، بہت اچھی بات بتائی کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کی نمائش نہ کریں، اور اگر آپ پھر بھی مطلب اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں تک اپنی چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیشہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، کہ یہ سب چیزیں جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے، اور اللہ چاہیں تو سب کچھ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بھی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر کرتے رہنا ہے، اپنی آخری سانس تک اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ اور جو لوگ اللہ کا شکر کرتے رہیں گے ان کی زندگی میں کوئی نظر، کوئی بلا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی کبھی ان کو نہیں چھو سکتی، ہمیشہ وہ ایک کوچ میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں بتائی گئی ہیں، کافی ساری دعائیں ہیں جو نظر کے لیے پڑھی جاتی ہیں، نظر سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ اور میں بھی کبھی ایسے بولتی تھی، کئی بار میں جیسے ریڈی ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا تو میں اپنی ممی کو بولتی تھی، میری مما میری کبھی تعریف نہیں کرتی تھی، کبھی بھی نہیں بولتی تھی کہ تو اچھی لگ رہی ہے، تو سندر لگ رہی ہے، اور میں اس بات پہ ان سے بہت جھگڑتی تھی۔ میں نے کہا آپ تو میری تعریف نہیں کرتی، سب پیرنٹس اپنے بچوں کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ تو کرتی ہی نہیں ہو۔ تو ممی مجھے یہی بولتی تھی کہ نہیں، نظر لگ جائے گی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، مطلب پیارے طریقے سے خوبصورتی سے دیکھتی ہیں ماں، تو اپنے بچے کو پیاری نظروں سے ہی دیکھتی ہے نا، تو مطلب کہ ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، مطلب کسی کو اچھے سے دیکھنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے، اور کسی کو جلن اور حسد کی بھاونا سے دیکھنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر تو بہت زیادہ وہ ہے، خطرناک چیز ہوتی ہے، اللہ ہمیں بچائے بری نظروں سے، ہماری حفاظت کریں ہمیشہ۔ اور مطلب سیریسلی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا، اور مجھے بھی یہ چیز پتہ ہے کہ بری نظر کے لیے نا آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے، اور آیت الکرسی میں نے سب سے پہلے سیکھی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ہاں بری نظر سے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، اور بری نظریں ہوتی ہیں، لوگوں کی جلن حسد والی نظریں ہوتی ہیں، کوئی آج کسی کو دیکھ کر یہ بات سچ ہے کہ کوئی خوش نہیں ہوتا، اور بس اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کرتے رہیں ہمیشہ ہم لوگ۔ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، 4 کل پڑھنے چاہیے، اور کل اس میں انہوں نے بتایا نا سورہ اخلاص اور سورہ ناس، میں نے کل بھی یاد کیے ہیں، میں نے مطلب کل بھی میں یاد کر رہی ہوں، اور آئی ہوپ مجھے اچھے سے پوری طرح سے یاد ہو جائیں۔ 4 کل ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سیکنڈ ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیسرا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ چوتھا ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین، آمین۔ یہ 4 قل ہیں، میں نے ان کو یاد کیا ہے، اور آیت الکرسی بھی میں نے اچھے سے یاد کی ہے، اور مطلب مجھے بہت ہوتا ہے یہ نظر کو لے کر، بہت زیادہ میں بلیو کرتی ہوں نظر کے اوپر، اور میں ایسی کوئی رات نہیں جاتی کہ میں اپنے اوپر آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے دم نہ کروں، میں اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ، میں چاہتی ہوں۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ 3 بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو اگر 1 بار پڑھیں گے تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، 2 بار پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر آپ 3 بار پڑھیں گے نا اس چیز کو تو اللہ اپنے ایک کوچ بھیج دیتے ہیں، اللہ خود حفاظت کرتے ہیں۔ تو 1-2 بار کیوں پڑھنا ہے، 3 بار ہی پڑھیے نا سیدھا، اور ثواب بھی ملے گا ہمیں اس چیز سے، اور اللہ ہماری بری نظروں سے، بلاؤں سے حفاظت بھی کریں گے۔
मुझे बहुत अच्छा वीडियो लगा, आई होप आपको भी लगा होगा। और जिन लोगों को भी आयतुल कुर्सी याद नहीं है, या जो लोग भी अभी जिनको कुल याद नहीं है या आयतुल कुर्सी याद नहीं है, मैं तो सभी को बोल रही हूँ, आप लोग सभी लोग याद कर लें और अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है कि बुरी नज़र को ये तोड़ देती है। और अपने ऊपर हमेशा घर से बाहर निकलना होता है तभी भी आप दम करें, आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करके बाहर जाएं। और जब भी घर आते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, और रात को सोने से पहले तो पढ़ ही सकते हैं, और कि ताकि हमारी अल्लाह हिफाजत करें। ठीक है, हमेशा अल्लाह की हिफाजत में हम लोग रहें, बुरी नज़रों से बचे रहें। आई होप वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बुरी नज़र तो होती है बुरी नज़र, बुरी बलाएँ होती हैं, बुरी नज़रें होती हैं। ठीक है, बस आप हम सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखें, बुरी नज़रों से बचाए रखें, हमारी यही दुआ है सभी के लिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बना कर रखिएगा, मेरी वीडियोज़ को खूब सारा प्यार देते रहिए। ऐसे ही मैं आपके साथ रूबरू होती रहूँगी। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।